بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم رہے. میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم میں جو کام ہوئے، جو 3.5 سال کے عرصے میں جو کام ہوئے، وہ کیا کام تھے. میں تمام کاموں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو بھی اقدامات کیے گئے، جو ترقیاتی منصوبے بنائے گئے، آج آپ سنیں گے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ 3.5 سال میں عمران خان کوئی جن تھا کہ انسان تھا. کیا اس کے اندر جذبہ تھا کہ جو وہ اتنے کام کرا کر چلا گیا، اور کسی کام کی تشہیر اتنی خاص کی نہیں گئی. اربوں روپیہ جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کو نہیں دیا گیا، بس کام تھا، وہ کام ہوتا رہا. آج میں آپ کو ان سارے کاموں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ ٹیکس دے رہے تھے یا دے رہے ہیں، ان کے ٹیکس کی رقم پر کڑی نگرانی کی اور انہیں صحیح جگہ پر استعمال کیا گیا. پاکستان میں صاف اور سرسبز پاکستان کی طرف مائل کیا. ماحولیاتی آلودگی پر توجہ دی. سکھوں کا ایک دیرینہ مطالبہ کرتارپور کوریڈور کھولا اور تعمیر کرایا، جس سے دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا اور ریونیو جنریٹ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنا گیا. ہندوستان سے کیا پوری دنیا سے سکھ یاتری جو ہیں کوریڈور پر آتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ وہاں پر خرچ کرتے ہیں. سیالکوٹ میں اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی بنائی، پناہ گاہیں بنائیں جن کا مذاق اڑایا گیا، مگر بعد میں عوام نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا گیا اور لاکھوں غریبوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا گیا، جس میں بیرون ملک پاکستانیوں سے رقم ڈالنے کی اپیل کی گئی، اور پہلے ہی مہینے کروڑوں روپے اس میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ڈالے، جس میں منافع آپ کا اور مستقبل پاکستان کا لوگو بھی بنایا گیا. صحت انصاف کارڈ لانچ کیا گیا. ای ویزا پالیسی بنائی گئی، جس سے پاکستانیوں کو آن لائن ویزا کی سہولت دی گئی. کراچی کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا، جس میں باغ ابن قاسم، جینا ریلوے اسٹیشن، حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام کیا گیا. میمن ڈیم پر کام کیا گیا. القادر یونیورسٹی بنائی گئی. القادر یونیورسٹی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ ساری تعلیم دی جانی تھی، اور موجودہ حکومت نے القادر یونیورسٹی کو بھی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ بند ہی کر دیا ہے. پھر اسی طرح JW فال اینڈ کار پلانٹ بنایا گیا. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا گیا. سر سید ایکسپریس ٹرین بنائی گئی. 1320 MG پاور پلانٹ پاکستان میں لگایا گیا. رکھ جوگ فارسٹ یعنی کہ جو جنگلات کا ایک سلسلہ ہے، اس میں ایک پہلا سلسلہ یہ تھا جسے رکھ جوگ فارسٹ کا نام دیا گیا. راوی اربن پروجیکٹ یعنی راوی کنارے ایک بہت بڑا شہر، یعنی کہ لاہور سے بھی بڑا شہر بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، کہ جو جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا، اور اس پر کام کافی تیزی سے جاری تھا. اور جیلم ہیریٹیج ٹریل بنائی گئی، کہ جو سیاحت کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا. اور پھر اسی طرح EVM مشین بنائی گئی. حکومت نے EVM مشین کو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ختم کر دیا. پھر احساس کفالت پروگرام، پھر اسی طرح احساس کوئی بھوکا نہ سوئے. پھر کسان کارڈ، جس سے کسانوں کو قرضے بھی ملنے تھے، اور جس سے کسانوں کی جو خریداری ہے اس کے اندر بھی ایک آسانی اور سہولت ان کو ملنی تھی. کامیاب جوان پروگرام بنایا گیا. سنگل نیشنل کریکلم بنایا گیا، یعنی کہ پورے پاکستان کے تمام اسکولوں کے اندر ایک نصاب کی پالیسی کو بنایا گیا اور اس کو باقاعدہ لانچ کر دیا گیا. پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی. روشن اپنا گھر بنایا گیا. الیکٹرانک وہیکل کا ایک منصوبہ بنایا گیا. MG موٹرز انڈسٹریل پیکج اور 10 بلین سونامی ٹری کا منصوبہ بنایا گیا. ہزارہ تھا کوٹ موٹر وے بنائی گئی. ایئر یونیورسٹی بنائی گئی. فیصل آباد اکنامک زون بنایا گیا. ازا خیل ڈرائی پورٹ بنائی گئی. BRT پشاور بنائی گئی. اور پھر ٹیلی سکون ایک پالیسی دی گئی. رشکئی اکنامک زون بنایا گیا، جہاں پر کاروباری حضرات کے لیے، اور انڈسٹریل زون جیسے کہ سارا ایک سائٹ بنا دی گئی، مخصوص کر دی گئی، کہ جسے انڈسٹریل زون کا نام دے دیا گیا. اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنائے گئے. رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی. کوسار یونیورسٹی بنائی گئی. تربیلا ڈیم فکس ایکسٹینشن بنائی گئی. سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے بنائی گئی. للہ جیلم کیریج وے بنایا گیا. اورفن ایجوکیشن کمپلیکس بنایا گیا، یعنی کہ جو یتیم لوگ ہیں ان کے لیے ایک کمپلیکس بنایا گیا. اور پھر اسی طرح K2 نیوکلیر پاور پلانٹ بنایا گیا. کرونا پالیسی
پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا اور عمران خان کو دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہان کی طرف سے اپریسیشن کی گئی۔ کرونا کے اوپر ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ سعودی حکومت نے عمران خان کی درخواست پر 2017 پاکستانیوں کو جن پر معمولی چارجز تھے، عمران خان کی درخواست کے اوپر ان کو رہا کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح برطانوی وزیر اعظم نے عمران خان کو 10 بلین درخت لگانے پر کو خوب سراہا اور بورس جانسن نے عمران خان کو سلوٹ پیش کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ حکومت میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی، کشمیر کا مقدمہ لڑا، افغان پیس کے لیے کام کیا۔ پھر عمران خان نے اسلامو فوبیا کے خلاف UN میں آواز اٹھائی جسے سنا گیا، اور UN میں ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان کیا گیا۔ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے گئے، ساری دنیا کے خصوصاً چائنا، روس، ایران، ان ملکوں کے ساتھ، پھر اسی طرح مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ اور دیگر یورپین ممالک کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ عمران خان نے اپنے تعلقات کو اثر نو تعمیر کیا۔ ناظرین، یہ تو تھا نیا پاکستان۔ اب آتے ہیں پرانے پاکستان کی طرف۔ پیٹرول کی قیمت اب دیکھیں کہ جب $103 کا بیرل تھا تو پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں $150 پر لیٹر پیٹرول تھا۔ آج $93 پر بیرل ہے، مگر آپ دیکھیں کہ $236 کا لیٹر ہے، یعنی کہ ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہو گئے۔ آٹا عمران خان کے دور میں $50 تھا اور اب اس وقت 120، 130 اور 135 تک چلا گیا آٹا۔ اور پھر اسی طرح دیگر چیزیں، چاول آپ دیکھیں کہ $150 کلو تھے، آج چاول $250 سے اوپر چلے گئے ہیں، 250 کے قریب چلے گئے ہیں چاول۔ اور پھر اسی طرح گھی آپ دیکھ لیں کہ جو $250 کلو تھا، آج گھی $600 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اور بے شمار چیزیں، مہنگائی ڈبل سے ڈبل ہوتی جا رہی ہے، مگر یہ ٹس سے مس ہونے والے نہیں۔ مفتاح اسماعیل کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بجلی پر یونٹ $16 تھی، آج بجلی پر یونٹ جو ہے وہ $36 پر یونٹ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو چارجز، سر چارجز اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ اور کیا کیا نام لے کر لوگ جو ہیں ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو ورکر یا ان کے جو لوگ ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں ان کا۔ اب شہباز شریف جو ہیں وہ بیرون ملک دورے کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری جگ ہسائی کر دی ہوئی ہے۔ پیوٹن کے آگے بیٹھ کے شہباز شریف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور بلکہ وہ جو امریکن ایک کامیڈین ہے اس نے شہباز شریف کی ویڈیو لگا کر اور اس کا خوب مذاق اڑایا۔ اسی طرح انڈین چینلز نے پاکستان کی بڑی ایک سبکی کی اور یہ کہا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے وہ پیوٹن کے آگے جب بیٹھے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور ان سے وہ جو ہیڈ فون ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار گر رہا تھا۔ کبھی کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتے تھے، 2-3 مرتبہ ان کا ہیڈ فون جو ہے وہ نیچے گرا، اور پیوٹن بھی اپنی جگہ بیٹھ کر ہنستے رہے۔ تو جو پرانا پاکستان اور نیا پاکستان آپ نے دیکھا، آپ مجھے اس پرانے پاکستان کے اندر، جسے بلاول بھی کہتے تھے، ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، مذاق بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایک، اب یہ سیلاب دیکھ لیں کہ سیلاب کے اوپر ان کی کیا پالیسی ہے۔ عمران خان پیسے اکٹھے کر رہا ہے، 10 ارب روپیہ عمران خان 6 گھنٹے کے اندر 6 گھنٹے کی کال کے اوپر اکٹھا کر چکا ہے، اور آج اتوار ہے، آج پھر عمران خان ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں اور پھر پیسے اکٹھے کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ پیسے اکٹھے، ان کو کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پرانے پاکستان کو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، ہم ان کو کیوں پیسے دیں۔ اور عمران خان جو پیسے اکٹھے کا، اب یہ کہتے ہیں عمران خان سے پیسوں کا حساب لیں گے، یہ جو پیسے آئے ہیں، او بھائی پیسے عمران خان کے پاس تو نہیں آئے، پیسے تو گئے ہیں بینک آف پنجاب، پیسے تو گئے ہیں بینک آف خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹ کے اندر۔ عمران خان کا پیسوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ سب سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ عمران خان سے کیا حساب لیں گے؟ عمران خان کی جیب میں تو پیسے نہیں آئے، جبکہ وہاں پر کئی لوگوں نے کال کر کے کہا کہ عمران خان صاحب یہ پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو کیا پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں، کوئی ایسا، آپ عجیب و غریب لطیفے بازی کرتے رہتے ہیں، لطیفے سناتے رہتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو پرانے پاکستان کا حال یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ اب اپنی زندگی بھی سسک کر گزار رہے ہیں۔ یہ ہے پرانا پاکستان۔ اور کوئی مجھے پالیسی بتائیں، کوئی مجھے ایسا کوئی منصوبہ بتائیں کہ جو اس امپورٹڈ حکومت نے، ابھی یہ 6-7 مہینے ان کو ہو گئے ہیں، اس 6-7 مہینے کے اندر انہوں نے کوئی ایسا فلائی کو منصوبہ بنایا ہو۔ الٹا سی پیک اتھارٹی ختم کر دی، الٹا وہ القادر یونیورسٹی کو ختم کر دیا گیا، رحمت للعالمین اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا، پناہ گاہوں کو ختم کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا،
اور اسی طرح جو باقی جو منصوبے تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور پراپوگنڈا کرتے رہے کہ میمنڈم عمران خان نہیں بنا رہا، یہ جھوٹ ہے، اور وزیر اعظم بننے کے دوسرے دن وہاں چلے گئے میمنڈم دیکھنے کے لیے، اور پھر وہاں کا سارا دورہ کر کے افتتاح کرنے کے چکر میں وہاں گھومتے پھرتے رہے، جو وہاں پر کام ہوا ہے وہ دیکھتے رہے، اور پھر شرم نہیں آئی کہ میں تو یہ کہتا رہا کہ یہ ڈیم کوئی بھی نہیں بنے، یہ جھوٹ ہے، اور ثاقب نثار پیسے کھا گیا، عمران خان پیسے کھا گیا، اور پھر جب ساری چیزیں بنتے ہوئے دیکھیں تو اتنا سا منہ لے کر شرمندگی سے پھر وہاں سے واپس آئے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ کیسے عوام کا ایک سمندر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جتھے ہیں جتھے، یہ عوام کو بھی اب جتھے کہنے شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے ایک سمندر ہے جہاں پر عمران خان کال دیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سارے پاکستان میں لوگ نکل آتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ جہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب ہمارا لیڈر کال دے گا اور ہم باہر سڑکوں پر نکلیں۔ اور بعض اوقات عمران خان کی کال کے بغیر بھی لوگ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، اور وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ نیا پاکستان، وہ لوگ نیا پاکستان مانگ رہے ہیں، لوگ وہ فرسودہ اور وہ پاکستان کے جس کے اندر مخصوص لوگوں کی سوچ کے ساتھ حکومت کی جاتی تھی، اب لوگ اس پاکستان کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ اس پاکستان کو کہ جو 72 سال جنہوں نے پاکستان کو چلایا اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا، آج شہباز شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا فلاں۔ او بھائی، یہ کیا 3.5 سال میں ہوا؟ یہ جب سے آپ حکومتیں کر رہے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ آپ نے پاکستان کے اندر سوائے ایک دفعہ موٹر وے بنا دی اور یہ پل بنانے اور سڑکیں بنانے کے علاوہ آپ نے کیا کام کیا؟ نہ آپ نے قوم میں کوئی شعور پیدا کیا، نہ آپ نے صحت کے حوالے سے کام کیا، نہ پاکستان کے اندر کوئی ریسرچ کے حوالے سے کوئی کام کیا۔ آپ نے سوائے سڑکیں پل بنانے کے یا کمیشنیں کھانے کے اور کیا کام کیا؟ تو عوام اس وقت بالکل تیار بیٹھے ہیں، آپ الیکشن کراؤ، اور الیکشن اس ملک کا واحد ایک حل ہے، اس ملک کے مسائل کا حل ہے۔ آپ الیکشن کرائیں گے، الیکشن ہوگا، جس کی بھی حکومت آئے گی پھر وہ حکومت کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔